بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے کون کون سے عنوانات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس سبق ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، لیکچر نمبر 15 ہے اور جماعت ہے ہمارے پاس ہشتم یعنی کہ 8ویں جماعت۔ اس کے کچھ مشقی سوالات ہیں، لیکن گزشتہ ہم نے ایک لیکچر کیا تھا جس میں ہم نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے۔ وہ پورا لیکچر ہی انہی الفاظ معنی پر تھا، لیکن ابھی ہمارے پاس مشقی سوالات موجود ہیں اور ہم نے ایک ایک سوال پڑھنا ہے اور اس کا جواب دیکھتے جائیں گے۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ اپنی کتاب پر ان سوالوں کو اچھی طرح دیکھیے گا، یا تو اپنے کسی رجسٹر پر ان کو تحریر کرتے جائیے یا اپنے اسی مشق کے سوالات کے ساتھ ہی ان کو لکھتے جائیے گا۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، سکول کے ہال کو کیوں سجایا گیا؟ جواب ہے، آج سکول میں تقریری مقابلے کا دن تھا۔ تقریریں چونکہ سکول کے ہال میں ہونا تھی، اس لیے سکول کے ہال کو سجایا گیا تھا۔ سوال نمبر 2، تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ جواب، تقریری مقابلے کا موضوع خواتین کا مقام اور ان کے حقوق تھا۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید سوالات ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس اسی مشق کا تیسرا سوال موجود ہے۔ آئیے اس سوال کو پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، ثنا نے کس تاریخ دور کا حوالہ دیا؟ جواب، ثنا نے اسلام سے پہلے کے دور کا حوالہ دیا، جب بیٹیوں کی پیدائش پر سوگ کا سماع ہوتا تھا اور کچھ بدنصیب لوگ تو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنائی؟ جواب، جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ یعنی کہ کتنا بڑا یہ ثواب کا کام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی اس طرح پرورش کی جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اور پھر اس کی ایک خاص عمر میں جا کے شادی کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص میرے پاس ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلہ ہے۔ تو کتنا قربت والا وہ ماحول ہوگا، کتنا قریبی ماحول ہوگا، اور کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جی اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس ہے 5، اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ جواب، اسلام میں خواتین کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے۔ اسلام میں خاوند کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کا خیال رکھے۔ سوال نمبر 6، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے؟ جواب، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا نام مریم مختار ہے۔ سوال نمبر ہے ہمارے پاس 7واں، عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے ہیں؟ جواب، حکومت پاکستان نے آئلی قوانین مراد خاندانی قوانین میں ترمیم یعنی رد و بدل کر کے ناانصافی پر مبنی امتیازی۔ جی عزیز طلباء، آئیے اس کا بقیہ جواب پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، پچھلے جواب کا کچھ حصہ یہاں پہ موجود ہے۔ امتیازی شکوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے ان میں مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ ہمارے پاس کچھ موجود ہیں جملے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو
غلط درست کرنا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک کر دیتے ہیں, غلط ہے تو وہ ہم اس کو غلط تصور کریں گے. تو ہمارے پاس جو پہلا ہے وہ ہے سکول میں جلسہ تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا تھا. آپ ذرا غور کیجئے گا کیونکہ آپ نے سبق پڑھ لیا ہے. تو دیکھیے کیا یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ سکول میں جلسہ تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا تھا؟ تو یہ بالکل درست ہے, ایسا ہی ہے, انتظامات کیے گئے تھے. اس کے بعد تقریری مقابلے کا عنوان تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق. یہ بالکل ٹھیک ہے جواب یہ بھی. اس کے بعد ہے سرزمین حجاز میں زمانہ قبل اسلام کو دور جہالت کہا جاتا تھا. جی بالکل ٹھیک کہا جاتا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ہے ثنا نے اپنی تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مثالیں دیں. جی بالکل دی تھیں. اس کے بعد پانچواں ہے ہمارے ملک میں خواتین پر عدم تشدد کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. جی بالکل ٹھیک کی گئی ہے. اس کے بعد چھٹا ہے پاک فضائیہ میں ابھی تک کوئی خاتون پائلٹ شامل نہیں ہو سکی. بالکل غلط ہے یہ, کیونکہ ہم نے ابھی جواب پڑھا ہے جس کے اندر اس نے بتایا ہوا ہے کہ ایسی خاتون موجود ہیں جو شہید ہوئی ہیں. اس کے بعد ساتواں اللہ تعالیٰ انسان کو وحی دیتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہا, ایسا ہی ہے. جی پیارے بچوں, ہم نے جو ابھی لیکچر پڑھا ہے امید کرتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا آپ کو بڑی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.